اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم وغصبهم وعداوتهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. آج کا لیکچر کہہ لیں، درس کہہ لیں، مجلس کہہ لیں، جو مناسبت ہے آج کے تک وہ شہزادی کونین کے حوالے سے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ جو ایک رسمی طور پر مجلس ادا کا سلسلہ ہوتا ہے، تھوڑا سا اس سے ہٹ کر ہم یہاں پر آپ لوگوں کے ساتھ بات کرتے ہیں، اس لیے کہ بطور خاص ہمارے ذہن میں بات ہوتی ہے کہ یہاں پر جو مجمع ہے، مجھے نہیں پتا کل کے لیکچر میں آپ میں سے کوئی تھا موجود؟ کوئی بھی نہیں تھا. اچھا، یہ جملہ میں نے کل بھی کہا تھا، ظاہر سی بات آج بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں پر جو افراد تشریف فرما ہوتے ہیں، جو خواتین یہاں پر تشریف لاتی ہیں، کافی ان میں سے ایسی ہیں جن کا تعلق کہیں نہ کہیں تدریس سے، خطابت سے، تعلیم سے ہوتا ہے، اور ان کو بات صرف اپنی حد تک نہیں رکھنی ہے، اس کو آگے تک بھی پہنچانا ہے، بتانا ہے، پھیلانا ہے. ایام فاطمیہ کی مناسبت سے آج کی اس مجلس سزا کا انعقاد کیا گیا، یا آج کے اس مجلس کو آرگنائز کیا گیا. چونکہ ہمیں بات کو بہت جلدی آگے بڑھانا ہے اور ایک فکر ہے جو آپ تک پہنچانی ہے. کیوں ایام فاطمیہ؟ یہاں پر اگر کوئی ایسی خاتون بیٹھی ہیں کہ جو مثال کے طور پر جن کا سن 50، 55، 60 سال کا ہو، 40 سال کی بھی اول خواتین ہوں گی، تو شاید وہ اس بات کی تائید کریں گی کہ آج سے 30 سال پہلے، 35 سال پہلے، 40 سال پہلے ایام فاطمیہ اس طرح سے آرگنائز نہیں کیے جاتے تھے، نہیں پتہ ہوتا تھا لوگوں کو. 30-40 سال تو میں نے بہت زیادہ کہہ دیا، شاید 20 سال پہلے بھی اتنا زیادہ نہیں ہوتا تھا. یہ ایک دم سے کیوں ہوا ایسا؟ کیا ہوا؟ کیا راز ہے؟ تو ہم ہر جگہ تو ہر بات نہیں کرتے، لیکن کچھ جگہوں پر کچھ باتوں کا تذکرہ کرنا نہایت ہی ضروری ہوتا ہے. جس حد تک ہم بات کر سکیں گے، جس حد تک ہم آپ کے ساتھ شیئر کر سکیں گے، اس حد تک ذکر کرنا ضروری ہے. ایک ریزن جو بہت ہی سادہ طریقے سے سمجھ میں آتا ہے، اور اس کو ہم سمجھیں نہ سمجھیں اپنی جگہ یہ ایک اٹل حقیقت ہے، اور وہ شاید یہی ہے کہ جو قرآن نے کہا کہ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. You plan, he plans, he is the best planner. وہ رب العزت جانتا ہے، وہ پروردگار کو پتہ ہے کہ مجھے کون سی چیز کب دینی ہے انسانیت کو. تو چاہے وہ خود محمد و آل محمد ہوں، اللہم صلی وہ پروردگار کی مشیت تھی، اس کی مصلحت تھی، اس کا پلان تھا
کہ اس نے پہلے جناب آدم کو بھیجا اور پھر نوح کو بھیجا اور موسیٰ اور عیسیٰ اور ابراہیم و اسماعیل و عیسیٰ، 1,00,000 سے اوپر انبیاء کرام. ہم میں سے کسی کو حق نہیں کہنے کا کہ پالنے والے پہلے دن سے بھیج دیا ہوتا. اتنا لمبا انتظار کیوں کروایا، اتنی صدیوں تک، پتہ نہیں کتنے ہزار سال. تو چاہے وہ خود، جیسے میں نے لفظ استعمال کیا، محمد و آل محمد ہو، چاہے ان کا ذکر ہو، پروردگار کی مرضی اس نے مزید 1400 سال انتظار کیا جناب زہرا کے ذکر کو اس انداز سے انسانیت تک پہنچانے کے لیے. کل ایک جگہ میں اسی طرح کی مجلس پڑھ رہا تھا. ایک مجلس کے بعد مومن آئے میرے پاس، کہنے لگے مولانا آپ نے ایک سوال ریز کیا کہ کیوں، کہنے لگا میرے ذہن میں جواب آ رہا ہے. میں نے کہا بتاؤ بھائی. اچھا اب یہ والی باتیں حدیث آیت نہیں ہوتی، ممکن ہے آپ میں سے کوئی کیسا غلط ہے بات، اوکے غلط ہے تو غلط ہے، اس میں کوئی زندہ باد مرد آباد نہیں ہو جائے گا تھوڑی دیر میں. کہنے لگا مولانا بات یہ ہے کہ انسانیت 1400 سال کے بعد جا کر اس قابل ہوئی کہ جناب زہرا کے مناقب کو سمجھ سکے، ان کے فضائل کو اور ان کے مصائب کو سن سکے. شاید یہ راز ہو، خدا بہتر جانتا ہے. لیکن بہرحال وہ پروردگار کی پلان. ظاہری اعتبار سے جو اسباب بنے وہ کیا ہیں؟ وہ ایک الگ اسباب ہوتے ہیں. ہمیشہ وہ الگ اسباب کیا ہوتے ہیں؟ وہ ایسا ہوتا ہے کہ خود بخود ایک چیز ہوتی جاتی ہے، بنتی جاتی ہے، اور پھر ایک چیز نکل کر سامنے آتی ہے. اہل بیت اطہار کے اپنے مکتب سے تعلق رکھنے والے بعض حتیٰ علماء اس طرح کی غلطیاں ہوئیں، اس طرح کے جملے سامنے آئے کہ جناب شہزادی کونین کا حق فدق ثابت نہیں ہوتا. اب جب اس طرح کی اس لیول تک اس طرح کی باتیں ہو جائیں تو پھر ہمارے علماء، ہمارے مراجعین، ہمارے بزرگان، وہی میں نے کہا نا کہ پروردگار کی پلاننگ سب خود بخود پھر ہوتا چلا جاتا ہے. میں خود الحمدللہ، یعنی مجھے اس پر پروردگار عالم کا میں شکر ادا کرتا ہوں ہمیشہ. محمد والے محمد کا احسان مند ہوں ساری زندگی کے لیے. میری ایک سانس احسان مند ہے خداوند متعال کے شکر کی، اس کی ذات کی، اس کی توفیقات کی، کہ میں خود اس درس میں موجود تھا جب یہ سارے معاملات ہوئے، جب آغا وحید خراسانی نے اناؤنس کیا کہ ہم اس مرتبہ فاطمیہ میں اس انداز سے دستہ اعضاء کو لے کر جائیں گے. اب تو خیر رونق ہے اور ایک دنیا جانتی ہے فاطمیہ کے ایام میں لوگ قبہ مقدسہ کی زیارت کو جاتے ہیں اور آغا وحید خراسانی اور وغیرہ جلوس نکلتا ہے، خود آقا چلتے ہیں. ہم اس پہلے جلوس میں شامل تھے الحمدللہ، یعنی خدا کا شکر. تو اس وقت 2 درس خارج ہوا کرتے تھے صبح سویرے، اچھے خاصے ہوتے تھے البتہ. مختلف بزرگان، مختلف علماء، مختلف اساتذہ. مسجد اعظم کی ایک صحن میں صبح 8 بجے آغا وحید خراسانی کا درس ہوتا تھا، صبح 9 بجے جو ہے مرزا جواد تبریزی، خدا کروٹ ان کو جنت نصیب کرے، بہت بزرگوار علماء میں سے تھے، بہت بزرگوار علماء میں سے. یعنی مرزا جواد تبریزی کم تاریخ مرجعیت میں ایسے بزرگان گزرے ہیں، کم، اور ان کی ہمیں جو ہے شاگردی کے شرف حاصل ہوا، خدا کا کرم. تو اس وقت مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک لفظ آپ لوگ چونکہ دین کو سمجھتے ہیں، توضیح المسائل سے آشنا ہے، توضیح المسائل کی عبارت سے آشنا ہے. آپ جب توضیح کھولتے ہیں تو ابتدا میں آپ کو ایک جملہ نظر آتا ہے، ایک جملہ نظر آتا ہے آپ کو کہ بھئی اصول دین میں اور ضروریات دین میں تقلید جائز نہیں ہے. اصول دین عقائد آپ کے توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، اس میں تقلید کی گنجائش نہیں ہے. آپ کو عقیدے اس پر یقین رکھنا ہے اور دلائل کے ساتھ. اسی طرح سے ایک جملہ آتا ہے ضروریات دین میں تقلید کی گنجائش نہیں ہے. تقلید کی گنجائش نہیں کا مطلب وہ خود بخود 2 طرفہ دروازہ بند ہو رہا ہوتا ہے کہ نہ تقلید کی گنجائش ہے نہ اجتہاد کی گنجائش ہے. اب ضروریات دین کی ایگزامپل کسی کے ذہن میں ہے؟ کوئی بتائے گا؟ ضروریات دین جہاں پر تقلید جائز نہیں، مثلا نماز کا واجب ہونا، مثلا روزے کا واجب ہونا. روزہ کب بند ہوگا، کب کھلے گا، وہ ساری جزیات ہیں، مائکرو ڈیٹیلز ہیں. روزہ مسلمانوں میں واجب ہے. اب کوئی اگر اجتہاد کرے کہ سب مسلمانوں میں روزہ ہی واجب نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا. آپ سمجھ میں آ رہی بات؟ روزہ نہ رکھنا اور ہے، روزہ نہ رکھنا انسان کو فاسق بناتا ہے، روزے کا انکار انسان کو کافر بناتا ہے.
ایک انسان 50 سال روزہ نہ رکھے وہ کافر نہیں ہو جائے گا، ایک انسان 50 سال نماز نہ پڑھے وہ کافر نہیں ہو جائے گا، لیکن وہ نماز کا انکار کرے وہ کافر ہو جائے گا۔ نماز کا واجب ہونا اب وہ 5 وقت میں پڑھی جائے گی کہ 3 وقت میں پڑھی جائے گی کہ 2 رکعت کہ 4 رکعت، وہ ساری ہاتھ باندھ کے ہاتھ کھول کے آمین ساری بات مائکرو، نماز واجب ہے۔ ضروریات دین اسلام، مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں خود اس درس میں بیٹھا ہوا تھا جب مرزا جواد تبریزی نے ایک جملہ کہا تھا کہ جناب زہرا کا حق کے فدق ثابت ہونا ضروریات مذہب میں سے ہے۔ ابھی جملہ چھوٹا جملہ نہیں ہے، کن لوگوں کے سامنے کہا جا رہا ہے؟ ان ہزاروں کی تعداد میں جو اجتہاد کرنے کے لیے آئے، مجتہد بننے کے لیے آئے، کئی سالوں میں مجتہد بن چکے ہیں، بن رہے ہیں۔ اس مجمع میں آغا مرزا جواد تبریزی ایک جملہ کہہ رہے ہیں کہ ضروریات مذہب میں سے ہے، یعنی نہ کسی کے لیے تقلید کی گنجائش ہے، نہ کسی کے لیے احتیاط کی گنجائش ہے، اجتہاد کی گنجائش ہے۔ کوئی اگر کہے صاحب میں نے ریسرچ کی جناب زہرا کا حق فدق ثابت نہیں ہے، تو سب کچھ ہو سکتا ہے، شیعہ نہیں ہو سکتا، نکل گیا اس بات کو کرنے کے بعد تو دائرہ تشیع سے ختم ہو گئی بات، تیرا ہمارا ہم عزت کریں، احترام کریں، مسلمان ہے، پاک ہے، قبرستان میں دفنا دیں گے، وہ ساری بات اپنی جگہ، تم شیعہ نہیں ہو۔ ضروریات مذہب میں سے ہے یہ بات۔ لیکن جب اس طرح کے معاملات، تو پھر ان بزرگان نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم زندہ کریں گے۔ اچھا سیدھی بات ہے، وہ جو 3000 4000 آغا وحید الخراسانی کے درس میں جو مجتہدین ان طلاب بیٹھتے تھے، آغا مرزا جواد کے درس میں جو ہزاروں کی تعداد میں طلاب بیٹھتے تھے، کہیں نہ کہیں یہ سب کے سب صاحب ممبر تھے۔ کوئی ہزاروں ایران کے تھے، عراق کے تھے، لبنان کے تھے، فلسطین کے تھے، پاکستان کے سینکڑوں تھے، ہندوستان کے تھے، دنیا بھر سے آئے ہوئے افراد در سے خارج میں بیٹھتے ہیں۔ یہ سب کے سب اس میسج کو لے کر دنیا میں گئے۔ ہر ایک نے کہا کہ صاحب جناب زہرا کے ایام کو زندہ کرو، فاطمیہ کو زندہ کرو، عاشورہ کی طرح زندہ کرو۔ خود بخود ایک دم سے ہائپ بنی، آج دنیا میں ایام فاطمیہ ریکگنائزڈ ہے۔ اچھا اب یہ ایام فاطمیہ اس طرح سے اس کی عظمت برکت کھل کر سامنے ہے۔ اب ہونا کیا ہے ان کے اندر؟ دیکھیے کچھ جملات بڑے قیمتی ہوتے ہیں اور ان کو ہمیں سمجھنا بھی ہے۔ جیسے میں نے کہا نا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ ایک چاہ رہا ہوں کہ ایک اسکیچ آپ کے سامنے آ جائے، پھر اس تصویر میں آپ رنگ بھرتے رہیں۔ اپنے مطالعات کے بعد آپ لوگ مطالعہ کریں، کتابیں آپ کی زندگی کا حصہ ہونی چاہیے، مطالعات آپ کی زندگی کا حصہ ہونے چاہیے۔ اسپیشلی جب ہم آپ کو ایک بات بتاتے ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ پھر آپ جب مطالعات کرتے ہیں تو جہاں جہاں آپ کو پیچز نظر آ رہے ہوتے ہیں، جہاں جہاں پر آپ کو بلینک سپیسز نظر آ رہے ہوتے ہیں، وہ کیا ہوتے ہیں؟ ایسا فل اپ ہونا شروع ہوتے ہیں کہ اچھا یہ تصویر جو دھندلی سی تھی اب اس کے اندر رنگ بھرنا شروع ہو گئے اور بھی تصویر مکمل ہونا شروع ہو گئی۔ ہم 1 گھنٹے کے اندر آپ کو 100 گھنٹے کا میٹر نہیں دے سکتے، لیکن وہ جو ہم 1 گھنٹے میں آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو پھر آپ کے پاس مزید 10 گھنٹے مطالعات، 50 گھنٹے مطالعات، وہ کیا ہوتا ہے پوری ایک تصویر بنتی ہے کہ اچھا یہ تصویر اس طرح سے بنی۔ آپ دیکھیے پیغمبر اکرم اس دنیا سے رخصت ہوئے سن 11 ہجری میں، رائٹ؟ پیغمبر اکرم نے جتنی جنگیں لڑی، بدر میں گئے، احد میں گئے، خیبر میں گئے، خندق میں گئے، کوئی ایک جنگ بھی ایسی تھی جہاں پر سامنے والا بھی کلمہ پڑھ رہا ہو لا الہ الا اللہ؟ تصور ہی نہیں۔ بھائی مسلمان کا جھگڑا مسلمان سے کیوں ہوگا؟ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کا جھگڑا یا لڑائی یا قتل یا مقاتلہ یا جہاد، سینس ہی نہیں بنتا نا کہ سامنے والے لا الہ الا اللہ سے بنتا ہے۔ ایک انتہائی بیس لیس بیکار بکواس کی بات ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ صرف 24 سال 11 ہجری میں پیغمبر اکرم اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، 35 ہجری میں مولا کائنات کو خلافت ملتی ہے ظاہری اعتبار سے۔ کتنے سال کو؟ 24 سال۔ مولا کائنات کی جتنی جنگیں ہوئی سامنے کون تھے؟ لا الہ الا اللہ کہنے والے۔ آپ ذرا سوچیں کبھی، یعنی شیعہ بن کے نہیں سوچیں، سنی بن کے نہیں سوچیں، ایک انسان، ایک دانشور، ایک مفکر، ایک ریسرچ اسکالر بن کے سوچیں ایسا کیا ہوا اسلام کے ساتھ 24 سالوں کے اندر کہ مسلمانوں کا خلیفہ لڑ رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ۔ ادھر سے جو مر رہے ہیں وہ بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم مر کے جو ہے وہ شہید ہو رہے ہیں، جنت کے حقدار بن رہے ہیں۔ ادھر سے جو مار رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں مار کر جو ہے وہ جنتی بن رہا ہوں، اور اگر مارا گیا شہید ہو گیا تو جنتی بن رہا ہوں۔ بھائی فائنلی کون جنتی بن رہا؟ ڈیسائیڈ کرو نا۔
آپ کو انداز ہو رہا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یعنی 1400 سال گزرنے کے بعد اگر آج یہ ہو رہا ہے کہ شیعہ مر رہا ہے یا مسلمان مر رہا ہے یا لا الہ الا اللہ مرنے والا بھی مارنے والا بھی بام سے پھٹنے والا بھی جو ہے وہ کلمہ نعرے تکبیر لگا کر جو ہے وہ پھٹتا ہے اور سمجھتا ہے جنت میں چلا گیا، اور جو شہید ہو رہے ہیں وہ بھی سمجھتے یہ ڈرامہ کہہ لیں، یہ تاریخ کا مذاق کہہ لیں، یہ آپ کچھ بھی کہیں اس کو، یعنی ابتری کہیں تاریخ کی، ظلم کہیں تاریخ کا، اوریانیت کہیں تاریخ کی، یہ سب کی سب آج نہیں ہوئی، یہ ہو چکی تھی پیغمبر کے جانے کے 25 سال کے اندر اندر۔ 25 سال تو میں زیادہ کہہ رہا ہوں، تاریخ اسلام اور تاریخ عرب کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، تاریخ تشیع کو اٹھا کرتے ہیں کہ پیغمبر کے جانے کے اگلے دن ہو چکی تھی، ہاں اتنا کھل کر سامنے نہیں آئی تھی، ورنہ پیغمبر کے جانے کے دوسرے دن سے مراد سمبولک دوسرا دن، چند دنوں کے اندر جناب زہرا کے دروازے کو جلا دیا گیا، جلانے والا بھی لا الہ الا اللہ اور جلنے والا بھی لا الہ الا اللہ۔ رسول کی بیٹی کو ہم حق مانے، رسول کے سسر کو ہم حق مانے، کیا مانے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ صدیوں سے جھگڑا چلا آ رہا ہے، رسول کے سسر کو ماننا ہے پہلا خلیفہ یا رسول کے داماد کو ماننا ہے پہلا خلیفہ۔ میں اس پہ یہ الفاظ استعمال کر رہا ہوں، یہ شیعوں والے الفاظ استعمال نہیں کر رہا ہوں، سمجھ رہے بات کو آپ؟ ایک ریسرچ اسکالر بن کر میں نے شیعوں نہ سننی 1 منٹ کے لیے، کیا کروں، کیا ہو رہا ہے، یہ سچ تک پہنچنا ہے، حق تک پہنچنا ہے۔ مسلمانوں کا حشر تو یہ ہے کہ 25 سال کے اندر 24 سال کے اندر، آپ ذرا مجھے ایمانداری سے بتائیے، آپ نے ہسٹری پڑھی ہے کچھ نہ کچھ، آپ کہیں نہ کہیں سنتے ہیں، تیسرے خلیفہ کو کس نے مارا؟ عیسائی تھا، ہندو تھا، یہودی تھا، مسلمان تھا؟ 25 سال پہلے پیغمبر اکرم کی حالت یہ ہے کہ مسلمان پیغمبر کے پسینے کے قطرے پر اپنا خون بہانے کو تیار ہے، وہ بھی ایک لیڈرشپ ہے، اسلامک لیڈرشپ۔ پیغمبر کے جانے کے 20-25 سال کے اندر یہ کیا ہوا کہ جس لیڈرشپ کے پسینے کے قطرے پر خون بہانے کو تیار تھے، اس لیڈر کا خون بہانے کو تیار ہے اور بہا دیا۔ یہ کیسا المیہ ہے، یہ کیسا مذاق ہے تاریخ اسلام کے ساتھ؟ اچھا اتنا کھل کر کہاں بولیں، کہاں سمجھائیں، کس کو سمجھائیں؟ یہ باتیں آپ یہاں سن رہے ہیں، مجھے یہ فورم ملا ہے تو میں اتنا کھل کے بات کر رہا ہوں، آپ کو جب ایسا فورم ملے تب اس طرح کھل کے بات کرنی ہے، ورنہ نہیں کرنی ہے۔ اپنے بچوں کی حد تک، اپنے خاندان کی حد تک ٹھیک ہے، احتیاط سے، یہ خزانے وہ ہیں جس کو ہر ایک کے سامنے نہیں کھولنا، لیکن یہ کھلی ہوئی باتیں اگر غور کرے انسان ذرا سا تو بہت کھلی ہوئی باتیں، اس میں سے کوئی بھی ایسی چیز نہیں جو میں کوئی بہت ہی آپ کہیں گے صاحب روحانی صاحب بہت اندر سے نکال کر لے کر آ گئے، یہ وہ سارا وہ ہے جو لکھا ہوا ہے، ایک ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے، بس اس انڈرسٹینڈنگ کی بات ہے، اس پریزنٹیشن کی بات ہے کہ جس میں آپ اچھا انالیسس، اس تجزیے کی بات۔ 24 سال کے اندر یہ اشر ہو گیا کہ مسلمان مار رہا ہے، اللہ کے رسول کا صحابی مار رہا ہے، یہ کہاں کا دین ہے، یہ کہاں کا تماشا ہے، کہاں؟ لیکن ہو رہا ہے آج تک۔ ڈیسائیڈ کر لو نا، ون سائیڈڈ ہو جاؤ۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ صفین میں ادھر بھی جو ہے وہ جنتی، ادھر بھی جنتی ہے؟ یہ سیدھے سیدھے صاف صاف کلیئر معاملات ہیں۔ اللہ کے رسول مولا کائنات کی خدمت میں ایک شخص صفین کے میدان میں ظاہراً یا پتہ نہیں ہاں جمل کے میدان میں کہنے لگا یا علی میری سمجھ میں نہیں آ رہا میں کس کے ساتھ دوں، ایک طرف رسول کا داماد نظر آتا ہے، ایک طرف رسول کی بیوی نظر آتی، کس سے پوچھنے کے لیے آیا؟ مولا کائنات سے، یعنی تھا علی والا کہیں نہ کہیں سے، ڈسٹرب بھی تھا۔ آج ہوتے نا ڈسٹرب، یار ہم کیا کریں، آخر کتنی کس کی سنیں؟ وہ بیچارہ مولانا کے پاس آ کر درد دل کر رہا ہوتا ہے، اظہار غم کر رہا ہوتا ہے، دکھ کا، وہ مولا کائنات کے پاس آیا، مولا کائنات کہتے چھوڑنا آجا ساتھ میں، نہیں ایسا نہیں کیا۔ امام نے کہا تو بات ہی غلط کر رہا، تو فیصلہ کرنا چاہ رہا ہے رشتہ داری کی بنیاد پر کہ میں داماد کی مانوں کہ بیوی کی مانوں، یہ تیرا معیار ہی غلط ہے۔ تو یہ بات کر حق کہاں پر ہے، حق کو پہچان، اہل حق خود سمجھ میں آ جائیں گے۔ عالم اسلام کا المیہ یہ ہے۔ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اب یہ خواتین کی محفل ہے، ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، آپ لوگ ڈریسز بائی کرتے ہیں، مینی آف دا ٹائم ریڈی میڈ ڈریسز، ریڈی میڈ ڈریسز میں ضروری نہیں ہے کہ وہ ڈریس آپ کو فٹ آ جائے،
جب فٹ نہیں آتا تب کیا کرتے ہیں؟ کس کو؟ ڈریس کو یا اپنے آپ کو؟ سمجھ میں آئی بات؟ آپ اپنے آپ کو آلٹر نہیں کرتے ہیں، آپ کس کو آلٹر کرتے ہیں؟ ڈریس کو۔ سین کیا ہوا؟ سین یہ ہوا کہ پیغمبر نے ایک قبا دے کر گئے، یہ امامت کی قبا ہے، جس پر فٹ آ جائے وہ امام ہے، اس کے علاوہ کوئی امام نہیں ہے۔ جب وہ فٹ نہیں آئی تو کیا ہونا چاہیے تھا؟ قبا کو آلٹر نہیں ہونا چاہیے تھا، بندے کو تبدیل ہونا چاہیے تھا۔ عالم اسلام نے تماشا یہ کیا کہ اس پر پہنانی ہے، نہیں آ رہی، اس کو آلٹر کرنا شروع کر دو۔ کبھی ادھر سے کاٹا، کبھی ادھر سے کاٹا، کبھی ادھر سے کاٹا۔ حال یہ ہوا 25 سال کے اندر صحابی کہہ رہا ہے کہ یہ خلیفہ اب قابل نہیں ہے۔ تماشا آپ نے کیا دین کے ساتھ، ہم نے نہیں کیا ہے۔ 24 سال میں یہ ہوا، یعنی 25 سال سمبولک 25 سال۔ 50 سال میں کیا ہوا؟ پیغمبر اس دنیا سے گئے 11 ہجری۔ کربلا کا واقعہ کتنے سال ہوئے؟ پورے 50 سال، پورے 50 سال، بلکہ 50 سال میں 1 مہینہ کم۔ پیغمبر 28 صفر، کربلا کا واقعہ 10 محرم، ٹھیک ہے؟ 50 سال میں بھی 1.5-2 مہینہ کم۔ 50 سال کے اندر حال یہ ہوا کہ مسلمانوں کا سو کالڈ خلیفہ شراب کے بساط سجی ہوئی ہے، شطرنج کی محفل سجی ہوئی ہے۔ اسلام کا بیڑا غرق تو اسلام کر چکا مسلمان 50 سال کے اندر، جنازہ نکل گیا۔ 50ویں سال میں شراب پڑی ہوئی تھی، ایسا نہیں ہے کہ اس دن آئی تھی، اس دن تو شاید راز کھلا، اس دن تو لکھا مورخ نے کہ زینب کھڑی ہوئی تھی دربار کے اندر اور شراب کی محفل سجی ہوئی تھی۔ تو اسلام کا جنازہ تو ہم نے ویسے ہی نکال دیا۔ اچھا، اب یہ ہے وہ عالم اسلام جس کے ہم فالوورز ہیں۔ یعنی خدا کی قسم اگر میں پڑھا لکھا شیعہ نہ ہوتا نا، میں اسلام کو کب سے طلاق دے چکا ہوتا کہ اس قابل ہی نہیں کہ اس کو فالو کیا جائے۔ خدا کا شکر ہے کہ ہم مذہب اہل بیت سے وابستہ ہیں، خدا کا شکر ہے کہ ہم کتابیں کھولتے ہیں، آنکھیں کھلی رکھتے ہیں، سوچتے ہیں، اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اہل بیت کا ماننے والا سب کچھ کر سکتا ہے، شخصیت پرستی نہیں کر سکتا، فرد پرستی نہیں کر سکتا، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ ہم چلتے ہیں اصولوں پر، ہم چلتے ہیں اس قبا کو لے کر، جس پر فٹ آئے گی اس کو مانیں گے، باقی ہر ایک کو پھینک دیں گے اٹھا کر، پھر چاہے وہ کوئی بھی ہوتا رہے۔ ہمارے پاس معیار حق ہے، ہمارے پاس معیار فرد نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، میں آپ کو چھوٹا سا قصہ سناؤں۔ علامہ شیخ مفید کیسے شیخ مفید بنے، یعنی ان کو لقب کب ملا؟ بہت شارٹ میں واقعہ سنا رہا ہوں۔ غیبت کبریٰ کے آغاز کا دور ہے، سید رضی سید مرتضیٰ کے استاد ہیں شیخ مفید، بغداد۔ اچھا، خطیب بغداد کا دور ہے۔ ایک شخص آیا، سنی تھا۔ اچھا، اس دور میں اس طرح آپ لوگ سامنے بیٹھے نا، ایسا نہیں ہوتا تھا، چاروں طرف لوگ بیٹھتے تھے، مائک وائک نہیں ہوتے تھے، تو آواز پہنچانے کے لیے 80% لوگ آگے ہوتے تھے، 20% پیچھے ہوتے تھے، تاکہ آواز بہرحال سب تک پہنچے۔ پیچھے کی آواز زیادہ نہیں جاتی انسان جب سامنے بول رہا ہوتا ہے، تو ایک طریقہ ہوتا تھا، بیٹھتے تھے لوگ چاروں طرف۔ کا استاد ایک سوال ہے، پوچھو کیا سوال ہے؟ استاد یہ بتائیے کہ اللہ کے رسول کے بعد پہلا خلیفہ کون ہے؟ ابھی سننے پوچھ رہا ہے۔ کہا اچھا استاد پھر ایک بات بتائیے، حدیث غدیر کا کیا کریں گے؟ اب وہ گھاک سنی پختہ آدمی ہے، عوام الناس کو بنانا بڑا آسان ہوتا ہے۔ اسے کہا بھائی دیکھو، بات یہ ہے کہ خلافت ابو بکر درایت ہے، حدیث غدیر روایت ہے، اور عقل مند انسان درایت کے ہوتے ہوئے روایت پر بھروسہ نہیں کرتا۔ اچھا، یہ جو بات ہے، یہ کلیہ کہ عقل مند انسان درایت کے ہوتے ہوئے روایت پر بھروسہ نہیں کرتا، بالکل صحیح بات ہے۔ اس کا مطلب کیا، پہلے اس کو سمجھیں۔ مثلا فرض کر لیں موبائل رکھا ہوا ہے، اپلیکیشن کھولی، کراچی میں بارش ہو رہی ہے، دروازہ کھول کے باہر دیکھا دھوپ نکلی ہوئی ہے، کس کو مانوں؟ اس کو مانوں یا اس کو مانوں؟ جو سامنے ہے اس کو مانوں گا نا، جو کھلی حقیقت ہے۔ اس کی بنیاد پر چھتری لگے نہیں گھومنا شروع کر دوں گا کہ صاحب میرے موبائل میں لکھا ہوا ہے بارش ہے لہٰذا مجھے چھتری اٹھانی ہے، نہیں کروں گا نا۔ تو جو سچائی ہے، جو گراؤنڈ ریالٹی ہے، جو نظر آ رہی ہے، دیٹ از کالڈ درایت۔ جو لکھا ہوا ہے وہ روایت،
عقل مند انسان درایت کے ہوتے ہوئے روایت پہ بھروسہ نہیں کرتا. اچھا ویسے ہی سنی تھا، اس کو کسی شیعہ نے چھیڑا ہوگا، جیسے غدیر پہ ڈانٹا ہوگا تو اس نے جا کے پوچھ لیا، استاد نے سمجھا دیا، چپ ہو گیا کہ نہیں بات تو صحیح ہے. کہ تم سارا پیٹتے رہو شیعو زندگی بھر کہ علی من کنتم والا من کنتم والا، یار خلافت ملی کس کو یہ بتاؤ نا، کتاب میں کیا لکھا ہے چھوڑو. وہ خوش ہو کے چلا گیا، بات ہو گئی. شیخ مفید کیسے برداشت کریں؟ کچھ دیر گزری، 5 منٹ 10 منٹ، ایک مرتبہ کھڑے ہوئے. کہا استاد ایک سوال ہے. کہا پوچھو. کہا جو شخص خلیفۃ المسلمین کے خلاف تلوار لے کر آ جائے کیا حکم ہے؟ قانون XYZ چھوڑ دو، افراد کو چھوڑ دو، قانون کی بات کرو. خلیفۃ المسلمین کے خلاف کوئی شخص تلوار لے کر آ جائے کہ کافر ہے. پھر چونکا. تھوڑی دیر بعد کہتا ہے اگر کافر نہیں بھی ہے تو فاسق ضرور ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سوال پوچھنے کے بعد ذہن میں اپلیکیشن آنا شروع ہو گئی. یعنی اگر پیغمبر کے خلاف کوئی تلوار لے کر آئے خیبر میں، خندق میں، مسلمان ہیں یا کافر ہیں؟ کافر ہیں. پہلے خلیفہ کے خلاف، چھوڑ دیں 1 منٹ کے لیے شیعہ، پہلے خلیفہ کے خلاف تلوار لے کر آئے کافر ہے کہ کافر. دوسرے خلاف لے کر آئے کافر ہے کہ مسلمان ہے؟ کافر. تیسرے کے خلاف تلوار لے کر آئے مسلمان ہے کہ کافر. چوتھے کے خلاف لے کر آئے. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہاں پر آ کر مسلمان نے کیا کیا؟ قانون کو توڑا. فرد کے اوپر قانون کو اپلائی نہیں کیا، شخصیت پرستی میں چلے گئے. غور فرما رہے ہیں آپ لوگ؟ کہ اگر کافر نہیں بھی تو فاسق ضرور ہے. شیخ مفید نے کہا پھر جمل میں جو ہوا تھا کیا کرو گے؟ کہنے کا روایت ہے کہ انہوں نے جمل کے بعد توبہ کر لی تھی. شیخ مفید ہنسنے لگے. ہنس کر کہتے ہیں استاد جمل میں تلوار لے کر آنا درایت ہے، توبہ روایت ہے، اور عقل مند انسان درایت کے ہوتے ہوئے روایت پہ بھروسہ نہیں کرتا. آج 1400 سال کے بعد اتنے مزے سے ہم لوگ شیعت کو ڈسکس کر پا رہے ہیں، اس میں وہ خون ہے ان لوگوں کا. اچھا اب بات ہے ایام فاطمیہ. ہم صدیوں سے غم منا رہے ہیں، حسین بن علی کا غم، ٹھیک ہے؟ دیکھیے ایک بات یاد رکھیے گا، صدیاں گزر گئیں. سن 61 ہجری کا واقعہ، آج 1441 تک ہم پہنچ گئے. تقریباً 1380 سال ہو گئے کربلا کے واقعے کو. 1450 سال سمبولکلی آپ 1400 بھی کہہ سکتے ہیں، کہا بھی جاتا ہے 1400، حالانکہ ہجرت کو 1400 سال مکمل ہوئے، کربلا کو بھی 1400 سال مکمل نہیں ہوئے، مزید کم از کم 20 سال اور باقی. ہم ڈسکس کر رہے ہیں حسین کو. ہم کیا کرتے ہیں؟ کچھ نہیں، ایک غم مناتے ہیں. صدیاں گزر گئی، غم منا رہے ہیں. اچھا وقت بہت کم ہے، مجھے بڑی رفتار سے آگے بڑھنا. 1400 سال سے ہم امام حسین کا غم منا رہے ہیں، ایک رسم ازا ہے جس کو نبھا رہے ہیں. تو ایمان نے رسم ازا کو نبھایا. اچھا آج کے مولوی سے برداشت نہیں ہوتا، عزاداری رسم نہیں ہے. کس نے کہا رسم نہیں ہے؟ عزاداری صرف رسم ہے. میں نے کھل کر آپ لوگوں سے بات کی ان موضوعات پر پہلے بھی. بابا اس رسم ازا کو زندہ رکھو، خالصتاً رسم ازا. چھڑے امام کے سامنے کون سا مولوی جو ہے وہ فلسفہ کربلا پہ بات کرتا تھا؟ امام نیچے بیٹھے ہوتے تھے، ذاکر پور بیٹھا ہوتا تھا، یا حسین واہ حسین. رسم ازا کریا ختم ہو گئی بات. کئی مرتبہ میں نے باتیں کی ہم لوگوں کے سامنے. مدینہ والے کہتے تھے ہر مہینے کا چاند دیکھنا پڑتا تھا، محرم کا چاند نہیں دیکھنا پڑتا تھا. چھڑے امام کے گھر سے رونے کی آواز بلند ہوتی تھی، ہمیں سمجھ میں آ جاتا تھا محرم کا چاند نظر آ گیا. یہ رسم تھی تو بچا. انہیں رسم آپ پتہ نہیں کیوں ہم بعض چیزوں کو جو ہے وہ تھوڑا سا پڑھ لکھ کیا لیتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہر چیز پر کوشچن مارک لگا دو. رسم ہونا کوئی غلط ہے، عیب ہے؟ یہ ہے تو باقی آج. اور کتنے نشے و فراز سے گزری ہے. لوگ کہتے تھے بابا پتہ نہیں لگے ہوئے، کرنے تو ان کو رونا پیٹنا ہی تو کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں. اس وجہ سے 1400 سال گزر گئے، حسین زندہ ہے آج تک. خدا نہ اس کو رسمی طور پر باقی رکھیں، سارے بینیفٹس ملتے رہیں گے آپ کو. خیر وہ میرا موضوع نہیں، لیکن اس رسم ازا کا، اس مودت کو نبھانے کا، اس اہل بیت اطہار کے ساتھ کنیکشن کو نبھانے کا ایک فائدہ ہوا. وہ کیا فائدہ ہوا؟ نام یزید داخل تو اسلام ہو گیا. کھلنا کھلی بات ہو گئی. آج جو نواسب ہیں، ناصبی جو کچھ ایک نالائق جیسے لوگ، ذاکر نالائق جیسے لوگ، ان کو چھوڑ کے پھر سب جو ہے وہ یزید لعنت اللہ علیہ ختم.
ختم، فائدہ ہوا. یعنی یہ ریزلٹس ہیں جو نکلے. ہم نے ہارون رشید کو ہم نے امام حسین کاظم کو ڈسکس کیا، ہارون رشید بے نقاب ہو گیا. امام رضا کو ڈسکس کیا، مامون رشید بے نقاب ہو گیا. جعفر صادق کو ڈسکس کیا، منصور دوانی کو بے نقاب ہو گیا. حسین کو ڈسکس کیا، یزید بے نقاب ہو گیا. امام حسن کو ڈسکس کیا، کون بے نقاب ہوا؟ امیر شام بے نقاب ہوا. ٹھیک ہے. 61 ہجری ہم لے کر چلے تاریخ کو، 61 ہجری تک یزید بے نقاب ہوا. مزید پیچھے گئے 50 ہجری تک امیر شام بے نقاب ہوا. مزید پیچھے گئے 40 ہجری تک امام علی کی شہادت تک امیر شام بے نقاب ہوا. 5 سال مزید پیچھے جاؤ، اب کون کون بے نقاب ہوگا؟ اب آسان نہیں ہے بولنا. اب تک بڑے مزے سے نام لے کر بات کر رہے تھے نا، اب لو نام تو آسان نہیں، مشکل ہو جائے. سمجھ رہے ہیں جن حالات میں ہم رہ رہے ہیں مشکل ہو جائے گا. اب تاریخ اسلام یعنی اب یہ وہ ہے کہ ہم حساس ترین دور سے قریب ہو رہے ہیں. 35 ہجری سے لے کر اور 40 ہجری تک کا جو 5 سال ہیں خطرناک ترین ہے. پھر بھی آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے جو کہیں گے ٹھیک ہے غلطی ہو گئی ایسا. یعنی یہاں پر آ کر اسلام نے اپنے اصولوں کو توڑا، مسلمان نے اپنے اصولوں کو توڑنا شروع کیا. جو میں نے کہا نا کہ خطیب بغدادی کا کافر ہے ورنہ فاسق ہے. کیوں فاسق ہے؟ کافر ہے، ختم ہوگی بات. کلی بات یہ ہے کہ صاحب ان سے جو ہے وہ اجتہادی غلطی ہو گئی تھی. یعنی تم نے قانون کو توڑا، قبا کو توڑا، کسی نہ کسی صورت میں ان کو مسلمان کا لباس پہنانا تھا. بابا اسلام کا لباس فٹ نہیں ہوتا اس کے اوپر، نہیں ہوتا تو نہیں ہوتا، ختم. ہم نے بڑے بڑے انبیاء کی بیویوں کو نہیں مانا مسلمان، قرآن اس بات کا گواہ ہے. جناب لوط کی بیوی نہیں تو نہیں ہے، ختم ہوگی بات. جہنم ہے تو جہنم ہے. جناب نوح کی بیوی نہیں ہے، اہل تو نہیں ہے، ختم ہوگی بات. جناب نوح کا بیٹا نہیں ہے تو نہیں ہے. ہم نے شخصیت پرستی پر کب تک تاریخ میں کبھی یا قرآن نے ہم کو سکھایا کہ شخصیت پرستی پر، تو ہم یہاں پر کیسے شخصیت پرستی کر سکتے ہیں؟ کنی صاحب وہ اجتہادی غلطی. اچھا آپ پھر بھی کچھ نہ کچھ آپ نے بے نقاب کیا. مسئلہ یہ ہے کہ 35 سے پیچھے جائیں. مولا حسین نے یزید کو بے نقاب کر دیا، امام حسن نے امیر شام کو بے نقاب کر دیا، مولا کائنات نے. ٹھیک ہے. اب پیچھے جاؤ، اب کیا ہوگا؟ اب اسلام کیسے ملے گا؟ ہمیں تو وہاں تک پہنچنا ہے نا. اللہم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد. دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا، خالص. دیکھیں آج میں آپ کے سامنے کچھ بات کر رہا ہوں، ممکن ہے کل کہیں آپ کو مولانا صاحب آپ کچھ بات کر کے جاتے ہیں، دوسرے مولانا آتے ہیں وہ کچھ بات کر کے جاتے ہیں. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ فکری اختلاف، بمبارڈمنٹ ہے انفارمیشن کا. آپ جائیں گے ابھی جا کے واٹس ایپ کھولیں گے، 50,000 لوگوں کے الگ الگ نظریات آ رہے ہیں امام حسین کے حوالے سے. یہ وہ سب کس کی مانے؟ آپ کی بات سنتے ہیں، آپ کی بات صحیح لگتی ہے، ان کی بات سنتے ہیں، ان کی بات صحیح لگتی ہے، ان کی بات سنتے ہیں. آخر ہمیں سمجھاؤ کیا ہے حسین ابن علی، آخر ہمیں سمجھاؤ کیا ہے علی بن ابی طالب، ہمیں سمجھاؤ کیا ہے فاطمہ زہرا. ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا. میں آپ کو ایک پوائنٹ دے رہا ہوں، اس کو یاد رکھیں، کمپرومائز نہ کریں اس پر. کوئی بھی انسان بتائے حسین کون ہے، اس میں مسٹیک ہو سکتی ہے. اہل بیت جو بتائیں گے اس میں نہیں ہو سکتی مسٹیک، نہیں ہو سکتی. جب نہیں ہو سکتی کہاں سے ملے گا خالص حسین؟ زیارت وارثہ سے ملے گا. یہ زیارت وارثہ میں جو حسین بن علی ہے نا وہ خالص حسین ہے. زیارت عاشورہ میں جو حسین بن علی ہے نا وہ خالص حسین ہے. اپنی مرضی سے ادھر ادھر پہنانے کی کوشش مت کرو. اول ظالمین سے وہ مراد ہے اور ثانی سے وہ مراد ہے. تم ہوتے کون ڈیسائیڈ کرنے والے؟ تخیل کے وقت کسی عالم نے کہہ دیا کسی کا نام، وہ اور بات ہوتی ہے. اگر نام وہی تھے تو مولا کو لینے میں حرج کیا تھا؟ اللہم لعن حابیل. یہ کیوں کہا اولا و ثانیہ و ثالث؟ معصوم کہتے تھے اللہم لعن حابیل، اللہم لعن نمرود. سارا مسلمانوں سے متفق تھا. پرابلم کیا تھا؟ اگر اتنا ہی آسان تھا تم آج بیچ رہے ہو. شرم کرو. جو اول ہے وہ اول ہے، جو ثانی ہے وہ ثالث ہے، جو ثالث ہے وہ ثالث ہے، جو رابع ہے وہ رابع ہے. ہم اپنی مرضی سے تبدیلی کریں. خالص حسینیت کہاں سے ملے گی؟ زیارت وارثہ سے، زیارت عاشورہ سے، زیارت اربعین سے. خالص امامت کہاں سے ملے گی؟ زیارت جامعہ سے. اس کو پڑھو پتہ چلے گا مقام امامت کیا ہے. زیارت علی عصیم پڑھو پتہ چلے گا صاحب الزمان کیا ہے. اب وہاں تک آنے کے بعد آپ دیکھیں، خدا کی قسم عجیب ہے. یعنی آپ
پچھلے 30-40 سال اور ان میں سب صرف پرانے کیلنڈرز اٹھا لیں، آپ کو ایک عجیب کھچڑی نظر آئے گی. کسی نے لکھا ہے وفات جناب زہرا، کسی نے لکھا ہے شہادت جناب زہرا. آپ نے بزرگان سے پوچھیں تو ممکن ہے آپ کو یہ کہیں آج ہم تو بی بی کی وفات مناتے تھے. جو سادگی سے بات کر رہے ان سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے. ان کی جو عقیدت تھی، جو ان کو بتایا گیا، جتنا انہوں نے سمجھا، جتنا وہ سمجھ پائے، ان کا وفات. میرا جھگڑا ان لوگوں سے ہے جو شہادت کو کاٹ کر وفات لکھتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے دل میں کچھ ہے جو تم شہادت کو کاٹ رہے ہو. اب خالص حضرت زہرا کون ہے؟ زیارات کے اندر ملیں گی. ایک بہت ہی بڑی بات کہہ کے جا رہا ہوں میں آپ کو، زیارت میں ملیں گی. زیارت کے اندر معصوم نے کہا جب میری جدہ کو سلام کرو ایک جملہ کہو، السلام علیکہ ایتھا الشہیدہ، السلام علیکہ ایتھا المظلومہ، السلام علیکہ ایتھا المغصوبہ. سیدھی سیدھی بات ہے. ان کو پتہ ہے کہ یہ کیا ہے. صدیوں بعد اس پر باتیں ہوں گی، صدیاں گزریں گی، ان پر باتیں ہوں گی. اس کو سمجھنا ضروری ہے. جناب زہرا ان 25 سالوں کے مجرموں کے چہروں سے بے نقاب کرنے والی ذات کا نام ہے. جناب زہرا اس ڈائیورجن کو بتانے کا نام ہے جو پہلے دن رکھنا پڑا. دیکھیں ایک بات بتائیے، یاد رکھیے گا، کچھ جملات ہم اس کو فضائل، اچھا فضائل تو ہے، نعرے بھی لگنے چاہیے. مومن کا دل شاد ہوتا ہے ذکر مولا امیر المومنین سے، ہونا بھی چاہیے. ہم نعرے بھی لگاتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، لیکن کیا سمجھتے ہیں کہ وہ الفاظ صرف جو ہے وہ جذباتی الفاظ ہیں؟ خندق کے میدان میں عمر بن عبد الود آ گئے، مولا کائنات گئے، مولا پیغمبر اتنا خوش ہوئے، فرمایا ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. ختم ہو گئی بات. کیوں کہا اللہ کے رسول نے؟ مجھ جیسا عام جیسا کوئی مطلب نہیں، کوئی خطیب بات نہیں کر رہا. یہ وہ ذات بات کر رہی ہے جس کے لیے قرآن کہہ رہا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. اس کا ایک ایک لفظ وحی کے معیار پر پورا اترتا ہے. یا رسول اللہ بہت بڑی بات کر رہے ہیں. ضربت علی یوم الخندق ایک افضل من عبادت الثقلین. کیا مطلب اس کا؟ کیا بہت بڑی بات کر رہے ہیں یا رسول اللہ؟ جسٹیفیکیشن کیا ہے؟ جسٹیفیکیشن مانگ رہے ہو؟ تمہیں معلوم ہے کیا ہوا خیبر خندق کے میدان میں؟ خندق درمیان میں ایک طرف پورا کفار کا لشکر، ایک طرف مسلمانوں کا لشکر. 1 مہینے تک کوئی وار نہیں ہوئی. ادھر والے ادھر ہیں، ادھر والے ادھر ہیں. بلنڈر جس کو کہتے ہیں نا، وہ غلطی جو کسی اعتبار سے قابل معافی نہیں ہوتی. کوئی بھی سپاہی جو اس جنگ میں کر سکتا ہے وہ یہ کر سکتا ہے، اپنا لشکر چھوڑ کر سامنے کے لشکر میں چلا جائے. اس کی یعنی باقی تو جو ہوگا اس کی تو تکہ بوٹی ہو جائے گی. 1000 تیر چلیں گے کتنوں سے اپنے آپ کو بچائے گا؟ 1000 تلواریں چلیں گی کتنوں سے بچائے گا؟ ایک اکیلا سپاہی. کفار کے لشکر کا ایک سپاہی اتنا جاندار نکلا، وہ ادھر سے ادھر یہاں آ گیا. آپ ذرا سوچیں، یعنی واقعاً مرد بنے داد دیں اس کی شجاعت کو. اتنا حوصلہ تو تھا اس کے اندر. آگے مسلمانوں کے لشکر میں مذاق اڑا رہا ہے مسلمانوں کا. مسلمانوں تم کو جنت دینے کے لیے آیا ہوں، مجھے مار ڈالو گے تو بھی جنتی، مجھ سے مر جاؤ گے تو بھی جنتی، تمہیں تو چاہیے جنت، آؤ. یعنی پیغمبر جیسا صاحب اخلاق انسان ہے. لکھا ہو دیکھا میں نے، من لہذا الکلب، کون ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے؟ اللہ اکبر. اچھا کس نے ہاتھ اٹھایا؟ علی بن ابی طالب. یعنی پورے لشکر اسلام میں ایک انسان بھی نہیں تھا جو اس کے اندر یہ حوصلہ ہوتا کہ عمر کے سامنے جا کر جواب دے. اچھا ایک منٹ کے لیے فرض کر علی نہیں اس دن، کیا حال ہوا تھا اس دن مسلمانوں کا؟ دیکھیں میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. آپ کو پتہ ہے خیبر میں کیا ہوا تھا؟ یہودی کیوں حاوی آ رہے تھے آخر تک؟ اس لیے کہ وہ دروازہ نہیں ٹوٹ رہا تھا، دروازہ نہیں کھل رہا تھا. وہ بڑے مزے سے اوپر بیٹھے ہوئے، تیر چلا رہے، تلواریں چلا رہے تھے، آگ پھینک رہے تھے، پتھر سب کچھ، کسی کو جا نہیں پا رہا. علی بن ابی طالب نے ایک کام کیا، در خیبر کو اکھاڑا، برج بنایا، کہا گزرو. ٹھیک ہے، اب جب گزرے اس کے بعد فتح آسان تھی. یعنی یہ کی پوائنٹ تھا جو علی بن ابی طالب کر کے دکھایا. خندق کے میدان میں وہی کام عمر نے کیا تھا. یعنی اب کیا سمجھتے ہیں، عمر کے آنے کے بعد وہ کھڑا رہتا؟ وہ کہتا ہے میں کھڑا ہوں، کسی کی مجال نہیں ادھر آئے، آ جاؤ.
اگر ایک ابو طالب کے بیٹے کو آپ نکال دیں خندق کے میدان سے، اسلام تباہ ہو گیا ہے، نہیں ہمارے پاس اسلام جسٹیفائڈ ہے، نہیں ہے. اس لیے کہ وہاں مسلمان یہ بات کر رہا تھا اس سے کون لڑے گا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا 1000 سے اکیلا لڑتا. یہ اس کی ڈھال ٹوٹ گئی تھی جسے تلوار کو روکا جاتا ہے، اس کی ڈھال ٹوٹ گئی. اس نے اونٹنی کے بچے کو اٹھایا، اس کو ڈھال بنا لیا. اونٹنی کے بچے کو اٹھانا، میں اور آپ شاید بکری کے بچے کو نہیں اٹھا سکتے ہیں، کئی اونٹنی کے بچے کو اٹھا کر ڈھال بنا کے لڑ رہا تھا. 1000 سے اکیلا لڑتا ہے، کون لڑے گا اس سے؟ اسلام تباہ ہو جاتا، ختم ہو جاتا. ابو طالب کا بیٹا اکیلا گیا. اب پیغمبر کا جملہ بنتا ہے ضربت علیہ یوم الخندق افضل، اس لیے افضل کہ اگر یہ تلوار نہ ہو، یہ ضربت نہ ہو، کچھ نہیں بچے گا اسلام کے دامن میں. اب چھٹے امام کی حدیث کا ایک جملہ اس موضوع کی مناسبت سے، تاکہ آپ سمجھیں تاریخ اسلام میں ہوا کیا. یعنی اگر وہ ایک عمل ثقلین کی عبادت پر بھاری ہے، ثقلین کی عبادت کی حیثیت کم ہے اس ایک عمل کے مقابلے میں، امام فرماتے ہیں سقیفہ کا ایک عمل ایک طرف، ثقلین کی معصیت ایک طرف. وہ جو سقیفہ میں انتخاب کا عمل ہے، اس جیسی گندگی ہوئی نہیں تاریخ انسانیت میں. جتنی گناہ، جتنی معصیتیں ہو رہی ہیں، سب اس کے ختم میں جا رہی ہیں. یعنی آج جتنا مسلمانوں کا خون بہایا جا رہا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ صرف آج کی اسٹیٹس دیکھیں آپ پچھلے 100 سالوں کے اندر، تو آپ کو نظر آئے گا ملینز اینڈ ملینز آف مسلمز آف ڈائٹ. ناٹ ایون مسلمز، دا ہیومنز. فرسٹ ورلڈ وار دیکھیں، سیکنڈ ورلڈ وار دیکھیں آپ. یہ سب کیوں ہوا؟ اس لیے کہ جو اللہ کے رسول نے سسٹم بنا کے دیا تھا، جو پروردگار نے سسٹم بنا کے دیا تھا، اس سسٹم کو آپ نے فالو نہیں کیا. فالو نہیں کیا نہیں، آپ نے صرف اتنا کیا کہ اس سسٹم میں 24 سال کا گیپ ڈال دیا. 24 سال کے بعد پھر مولا کائنات کے پاس آ گئے، لیکن تب تک کیا؟ تب تک دیر ہو چکی تھی، تب تک تباہ ہو چکا تھا اسلام، تب تک آپ جنازہ نکال چکے تھے اسلام کا. ایک لطیفہ ہے، میں اکثر سناتا ہوں اس طرح کے، اس میں اس کو آپ لطیفہ سمجھیں، لطیف بات سمجھیں. ایک مولوی صاحب نے کہہ دیا صاحب کوئی کسی کو کلمہ پڑھا ہے، کسی کافر کو جنت واجب ہے اس پر. ابھی مسلمان تھے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے تو جنت لینی لینی ہے، اس سے آسان جنت اور کیا ہوگی. باہر نکلے ایک ہندو نظر آیا، اچھا اس مسلمان سے تھا بھی وہ تھوڑا سا کمزور، تھوڑا سا کمزور تھا، اس نے اس کو پکڑا، کہا کہ کلمہ پڑھا. جاننا پہچان میں تیرا مہمان، کون سا کلمہ، کہاں کا کلمہ؟ کہ نہیں کلمہ تو پڑھنا پڑے گا تجھے. اچھا تھوڑا سا تو میں نہیں، ایسے کیسے سکتا ہے میں کلمہ پڑھ لوں؟ آپ سوچیں کوئی آپ سے گردن ویسے آپ باہر نکلے. خیر کرتے کراتے لڑائی گتھم گتھا، ایک دوسرے کی لڑائی جھگڑا. اس نے جو ہے وہ تھا بھی طاقتور، اس نے اس کو گرا دیا، اس کے سینے میں بیٹھ گیا. اس کا کلمہ پڑھنا پڑے گا تجھے، کہ نہیں پڑھوں گا. وہ بھی پکا تھا اپنے دین کا. اچھا اس کے ہاتھ میں آ گئی اسی گردن، اس نے گردن دبائی، کہا 1 منٹ کے اندر تیری جان نکل جائے گی، جان سے مار ڈال لوں گا، تو کلمہ نہیں پڑے گا. اور جب اس نے دیکھا واقعاً اب میں مر جاؤں گا، یعنی یہ واقعاً سیریسلی مجھے مار رہا ہے، کوئی مذاق نہیں ہے، اور میری روح نکل جائے گی اب سیکنڈ، اب یہ گردن دبنے. اس نے کہا ٹھیک ہے میں کلمہ پڑھتا ہوں، تو کلمہ پڑھوا لے، میں جو ہے وہ مسلمان ہونے کو تیار ہوں. اور وہ جو مسلمان سینے میں بیٹھا ہوا تھا وہ کھڑا ہوا اور اٹھ کے رونے لگا. اچھا لوگ جمع ہو گئے تھے، دیکھ رہے تھے تماشا کیا ہو رہا ہے. رونے لگا، کہ تم رو کیوں رہے ہو؟ تمہارا معاملہ سالو ہو گیا، تمہاری جنت پکی ہو گئی. وہ کلمہ پڑھنے کو تھے، پڑھاؤ کلمہ اس کو. کہنے لگا ایسی بھی تو رو رہا ہوں، اگر مجھے کلمہ آتا ہوتا تو آج جنت پکی ہو گئی ہوتی. اب یہ جو بات ہے اس کو آپ نے لطیفہ سمجھا، آپ مسکرائے، خدا کے چہروں میں مسکراہٹ سلامت رکھے بی بی زہرا کے صدقے میں. سمجھانا یہ ہے کہ یہ مذاق اسلام کے ساتھ ہوا. جن کو اسلام کی الف بے نہیں آتی تھی، پیغمبر کی نبوت کے 23 سال ظاہری اعتبار سے، اور اس کے بعد 24 سال ان لوگوں کے بعد اسلام کی باغ دوڑے جن کو اسلام کی الف بے نہیں آتی تھی. سمجھانا یہ ہے. تم کو اچھا یہ فرقہ کب بنے؟ میں سمبولیکل بات کر رہا ہوں. ممکن آپ ڈیٹ میں اختلاف کریں مجھ سے، اس میں کوئی جھگڑا نہیں ہے، کوئی میں
یہ فرقہ اسی دن بن گیا تھا جس دن اللہ کے رسول نے کہا تھا مجھے کاغذ قلم لا کے دو میں تمہیں تحریر لکھ کے دیتا ہوں. اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا حسبنا کتاب اللہ، خدا بھی خدا ہمارے لیے کافی ہے. بابا جو رسول کے سامنے کھڑا پیرالل سسٹم کو چلانے کی بات کر رہا ہے. اب میں پہنچ گیا اس یعنی 1400 سال پیچھے کا سفر کر کے میں 11 ہجرت تک پہنچ گیا. میرے سامنے 2 جامعات کھلی ہوئی ہیں، 2 یونیورسٹیز کھلی ہوئی ہیں، دونوں بات کر رہی ہیں آخرت کی، قیامت کی، دین کی، دنیا کی، جنت کی، جہنم کی. ایک جامعہ پہ لکھا ہوا ہے حسبنا کتاب اللہ، ایک پہ لکھا ہوا ہے انی تارکن فیکم الثقلین. کس کو چوز کروں؟ کس کو چوز کروں؟ یہ فرقہ آج نہیں بنا، یہ فرقہ اس دن بن گیا تھا. مجھے ڈیسائیڈ کرنا ہے اس ڈیسیشن میں جو چیز ذات میرا ساتھ دے گی، اس ذات کا نام ہے فاطمہ زہرا. کیسے فاطمہ زہرا ساتھ دے گی؟ ایسے فاطمہ زہرا ساتھ دے گی. اب ان باتوں کو سننے کے بعد یعنی آپ نے کلرز آپ نے بھرنے ہیں. اب ایک کام کرو، بتاؤ عظمت فاطمہ کیا ہے، ڈیسائیڈ کرو، سمجھاؤ، نکالو کتابوں سے، مت کھولو شیعوں کی کتابیں، سنیوں کی کتابیں کھولو، تمہیں پتہ چلے گا فاطمہ کیا ہے. فاطمہ تو بضعۃ منی سیدۃ نساء العالمین سیدۃ نساء اہل الجنہ. بابا یہ ہمارے پاس ہمیشہ قانون رہا ہے. ہم فرد کی پرستش نہیں کرتے، ہم فرد پرستی پہ نہیں جاتے، لیکن مسئلہ یہ کہ زہرا از دا ڈیسائیڈنگ لائن. جہاں زہرا ہے وہاں حق ہے، جہاں زہرا نہیں ہے وہاں نہیں ہے حق. یہ ہم نہیں کہہ رہے، عالم اسلام کی کتابیں بول رہی ہیں. اب وقت بہت کم ہے، میں جناب زہرا کی عظمت 1-2 جملوں کے اندر. زیارت وارثہ میں کہتے ہیں نا اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ. بنی میں نے پڑھا آپ لوگوں کے سامنے، پہلے نہیں پڑھا اس نقطے کو. اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ. اے حسین ابن علی، میں گواہی دیتا ہوں آپ نور مجسم ہیں، آپ وجود نورانی ہیں، اصلاب شامخہ میں رہے، ارحام مطہرہ میں رہے. یہ کیا ہوتا ہے صلب شامخ؟ یہ کیا ہوتا ہے ارحام مطہرہ؟ صلب مرد کے وجود کے اس حصے کو کہتے ہیں جہاں پر مادہ حیات پروان چڑھتا ہے. میں اس سے کھل کر نہیں بول سکتا. رحم عورت کے بدن کے اس حصے کو کہتے ہیں جہاں پر مادہ حیات پروان چڑھتا ہے. ہم گواہی دیتے ہیں زیارت وارثہ میں اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ ارحام المطہرہ. یعنی مولا حسین علی بن ابی طالب سے لے کر جناب آدم تک ایک صلب بھی ایسے نہیں جو شامخ نہ ہو، ایک رحم بھی ایسے نہیں جو مطہر نہ ہو. یہ گواہی ہم دے رہے ہیں معصوم کی زبانی. اچھا، روایتوں کو اٹھا کے پڑھیں، پھر آپ کو پھر وہ سارے کلر جو آپ نے بھرنے. روایت ملے گی کہ نور پیغمبر کو جناب علیہ صلب آدم میں قرار دیا گیا، اس کے بعد چلتا ہوا عبد المطلب تک آیا، عبد المطلب سے 2 حصوں میں تقسیم ہوا، ایک حصہ صلب عبداللہ میں، ایک حصہ صلب ابو طالب میں. صلب ابو طالبہ جو ہے وہ رحم حضرت فاطمہ بنت اسد میں مولا کائنات کا وجود. یہ ساری اچھا یہاں تک سن لیا آپ نے، یہ سمجھ میں آ گئی روایت، یہ سمجھ میں آ گیا فضیلت کا انداز اہل بیت اطہار کا. اب سنیں، بعض اوقات کچھ باتیں لگتا ہے بہت سادہ سی ہیں، وہ اتنی سادہ نہیں ہوتی ہیں. جناب زہرا گھر میں آتی تھی، پیغمبر کھڑے ہوتے تھے، بوسہ دیتے تھے، سونگتے تھے، سینے سے لگاتے تھے، گردن کا بوسہ دیتے تھے، چہرے کا بوسہ دیتے تھے. جناب عائشہ کہتی تھی اب کیوں اس طرح سے بیٹی کو پیار کرتے ہیں، کیوں اس طرح بوسہ دیتے ہیں؟ فرماتے تھے عائشہ تمہیں کیا بتاؤں، مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے. آپ نے سبحان اللہ کہہ دیا، نعرہ لگ جاتا، صلوات پڑھ دی جاتی، فضیلت کی بات آ گئی، خوشبو آتی. اتنی سادہ بات نہیں ہے. یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں پیغمبر اکرم؟ کیوں جنت کی خوشبو آتی ہے؟ اس لیے کہ جناب زہرا کا جو وجود تھا اس کو بنایا گیا جنت کے ایک پھل سے، کھلایا گیا، اس کے بعد جناب زہرا کا وجود. اچھا کیا مطلب ہے اس کا؟ بات یہ ہے کہ سارے نور ایک طرف، زہرا کا نور ایک طرف. ائمہ کے پیغمبر کے نور کو چاہے اصلاب شامخہ گزرنا پڑا، نہ جانے 10 سینکڑوں ہزاروں اصلاب، ہزاروں ارحام،
تب جا کر جناب علی یہ نور مکمل ہوا. فاطمہ زہرا کے نور کو پروردگار نے اپنے عرش کے سائے میں رکھا آخر تک. طہارت کی اس منزل پر ہے فاطمہ زہرا. نہ کسی صلب میں گیا یہ نور، نہ کسی رحم میں گیا، صرف ایک صلب میں آیا جس کا نام ہے صلب محمد ابن عبداللہ. صرف ایک رحم میں گیا جس کا نام ہے صلب خدیجہ طاہرہ. اس بلندی پر ہے فاطمہ زہرا. اور روایت جو پڑھ رہا ہوں اپنی روایت نہیں، اہل سنت کی روایتیں. یہ روایتیں پردے اٹھاتی ہیں، کھولیں ان کو. وہ بی بی جو اس بلندی پر تھی، جب ان دونوں نے آ کر درخواست کی ہمیں ملنا ہے، بیٹھنا ہے، آ جاؤ. مولا کائنات نے وہ کہا آ جاؤ. مزاج آشنا ہے، ولایت مولا کائنات کو مانتی ہیں جناب زہرا. جب علی نے کہا کہ یہ زہرا یہ دونوں آنا چاہتے ہیں، ملنا چاہتے ہیں تم سے، بس میں ختم کر رہا ہوں، 2-4 منٹ پلیز میرا ساتھ دے دیں، ٹائم ہو گیا مجھے اندازہ. جی مجھے معلوم، ملنا چاہتے ہیں. یا علی البیت بیتک الامت امتک، کنیز آپ کی کنیز ہے، گھر آپ کا گھر ہے، میں وہ دیکھو. آ گئے، آئے جناب زہرا کے سامنے بیٹھے. جناب زہرا نے اقرار کروایا، مانتے ہو میرے بابا نے کہا تھا جس سے زہرا راضی ہے اس سے میں راضی، جس سے میں راضی اس سے خدا راضی. ہاں بی بی ہم مانتے ہو جس سے زہرا ناراض اس سے میں ناراض، جس سے میں ناراض اس سے میرا خدا ناراض. ہاں بھی مانتے. کہا میں بتا رہی ہوں، میں جب تک زندہ رہوں گی تم کو بد دعا دیتی رہوں گی. زہرا نے نقاب کھینچ کے پھینکا ہے ظالموں کے چہرے سے. اس لیے ایام فاطمیہ کو منانا ضروری ہے. آسان نہیں بی بی کے مصائب پڑھنا. مجھے نہیں پتا میں کتنا پڑھ پاؤں گا. وہ بی بی جس کے بارے میں شیعہ سنی روایت لکھتی ہیں، جب بھی گھر میں داخل ہوتی تھی پیغمبر اکرم کھڑے ہو جاتے تھے. جب تک زہرا نہ بیٹھیں پیغمبر نہیں بیٹھتے تھے. جس بی بی کی تربیت اس انداز سے ہوئی تھی کہ اللہ کا رسول بھی جس کے احترام میں ہمیشہ کھڑا ہو جاتا تھا. کہا نا بیوی نے بابا صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سن لیالی. بابا تم چلے گئے زہرا کو چھوڑ کر، اتنے مصائب پڑے، روشن دنوں پر پڑے ہوتے، یہ روشن دن تاریک راتیں بن جاتے. بی بی ایسے کیا مصائب ہیں؟ مجھے نہیں پتا کیا کہیں گی بی بی، لیکن شاید کہیں گی اے ذاکر تجھے معلوم ہے، پوچھنے والے تجھے معلوم ہے میں اگر کھڑی ہوتی تھی میرا بابا کھڑا ہو جاتا تھا. جب تک پہ نہیں بیٹھتی تھی تب تک میرا بابا نہیں بیٹھتا تھا. مصائب یہ ہے. وہی بیٹی جا کر رسول کو بتائے گی بابا میں دربار میں گئی، میں کھڑی رہی گھنٹوں ایک غیرت مند مسلمان نہیں تھا اس مجمع میں جو کہتا رسول کی بیٹی تو کب سے کھڑی ہوئی. یہ مصائب ہے. اللہ کے رسول کے پاس عید کی رات جناب جبرائیل کپڑے لے کر آئے، حسن و حسین کے جوڑے. یہ کیا جبرائیل جوڑے کیوں؟ حسن و حسین کے لیے. کیا بات ہو گئی؟ کہ زہرا کی زبان پر ایک لفظ آیا تھا. کیا لفظ آیا تھا؟ یخاط لکم انشاءاللہ. بس اتنا سا لفظ یخاط لکم. 3 جگہ لکھا ہے، 2 سے 3 جگہ روایت کو لکھا ہے علماء مجلس نے. یخاط لکم انشاءاللہ، سل جائیں گے تمہارے لیے بھی اگر خدا نے چاہا. کوئی جھوٹ نہیں ہے، کوئی وعدہ نہیں ہے، کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں ہے، سمپل ایک بات ہے. جناب زہرا نے کہا بچوں تمہارے کپڑے بھی انشاءاللہ سل جائیں گے. جب بچوں نے ضد کی اماں ہمارے کپڑے نہیں ہیں، جناب جبرائیل کپڑے لے کر آئے. کیا بات ہے جبرائیل؟ کب؟ اللہ کے رسول جناب زہرا کی زبان سے جملہ نکلا تھا یخاط لکم انشاءاللہ. اب جملہ سنیں. پروردگار کہتا ہے اے حبیب خدا مجھے حیا آتی ہے کہ زہرا کی زبان سے الفاظ نکلے پورے نہ ہو. جس زہرا کو پتا تھا کہ اگر میری زبان سے الفاظ نکل گئے پروردگار ان الفاظ کو پورا کرتا ہے. مصائب یہ ہے وہ بی بی دربار میں حق مانگتی رہی، گواہ مانگے جاتے رہے. مصائب یہ ہے. میرا دل چاہتا ہے ایک جملہ کہوں. شہزادی کونین بڑا درد ہے، بڑی مصیبت ہے. آپ دربار میں گئی، آپ کھڑے رہی، آپ حق مانگتی رہی، کوئی حق دینے کو نہ آیا. لیکن بی بی ہاتھ جوڑ کر ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں. آپ کی بیٹی زینب کبریٰ کو بھی سلام ہے. آپ جب دربار میں گئی تھی سر پر ردا تو موجود تھی.
ہاتھوں میں رسیاں تو بندھی ہوئی نہیں تھی، پشت پر تازیانوں کے نشان تو نہیں تھے۔ حائر زینب کی مظلومیت جب شام کے دربار میں گئی تھی، سر پر ردا نہیں تھی، ہاتھوں میں رسی تھی، گردن میں رسی تھی، مولا سید سجاد کی گردن میں طاق خاردار تھا، تشت میں حسین کا سر رکھا تھا، شراب کی محفل سجی ہوئی تھی، زہرا کی بیٹی قدم قدم پر چادر مانگتی رہی۔ فدق تو دور کی بات ہے، زہرا کی بیٹی کو کوئی چادر دینے والا بھی نہیں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا عَلَى مُحَمَّدٍ أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ ہمارے اس قلیل توسل کو بھی بارگاہ میں قبول فرما، غم محمد و آل محمد کے سوا کوئی غم ہماری زندگی میں شامل نہ فرما، ہمارے ناسوں کو رومال حضرت زہرا سلام اللہ علیہ میں جگہ عنایت فرما، پالنے والے محمد و آل محمد کا واسطہ جب تک زندہ رہیں فرش عزا بچھانے والوں میں، فرش عزا پر آنے والوں میں، فرش عزا کی خدمت گزاروں میں ہم سب کا نام شامل فرما۔ مودت اہل بیت آن بان ہمارے دلوں میں اضافہ فرما، اہل بیت اطہار کے دشمنوں کی نفرت آن بان ہمارے دلوں میں اضافہ فرما۔ پالنے والے محمد و آل محمد کا واسطہ جو بیمار ہیں، بالخصوص جن کے لیے دعائے صحت کی درخواست ہے، محترمہ سیدہ خاتون رضوی اور بھی حاضرین میں سے اگر کوئی بیمار ہے، حاضرین کے عزیزوں میں سے اگر کوئی بیمار ہے، بیمار کربلا کے صدقے میں، شہزادی کونین کے صدقے میں شفاء کامل و عاجل عنایت فرما، ہم سب کے رزق حلال و طیب میں کثرت و برکت و وسعت عنایت فرما، قلب ناظرین امام زمانہ کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ہماری گناہگار آنکھوں کو مولا کے دیدار سے منور فرما، اپنی آخری حجت امام اسرب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔